ہر کس و ناکس اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ ہم نے اپنی اور اپنی قوم کی حالت بدلنے کے لیے کیا کیا قدم اٹھایا۔ وہ وقت کب آئے گا جب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور خود کو تعلیم، اخلاق اور کردار کی روشنی سے منور کریں گے، کیونکہ قوموں کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ہماری حالت میں تبدیلی صرف ہماری اپنی محنت اور خود احتسابی سے ہی ممکن ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے شاعرانہ انداز میں کچھ یوں کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج ہمیں اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی خود کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں علم کا جذبہ، محنت کا شوق اور اصلاح کی خواہش ہے؟ کیا ہم صرف حالات کا شکوہ کرتے رہیں گے یا ان کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں گے؟ آج ہم تاریخی تناظر میں اپنے اسلاف کے کارناموں کا جائزہ لیں گے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا 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 تھا اور دنیا کو کیا کیا دیا تھا، کس طرح دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر ترقی اور عروج کے راستے پر گامزن کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے حقیقی کردار، ان کے علمی اداروں، ان کی تحقیق کے سوال اور مغرب پر ان کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس قوم میں آخر کون سی خوبی تھی جس نے 1400 سال کی قلیل مدت میں تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کرنے لگی، جبکہ دوسری اور بھی قومیں تھیں جن کی اپنی تاریخ ہزاروں سال پرانی تھی، اس کے باوجود وہ اسلام کو روک نہیں پائے۔ السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامی آپ کی خدمت میں۔ دوستوں، دنیا کی تاریخ میں جب بھی علم، تحقیق اور انسانی ترقی کی بات کی جائے گی تو مسلمان محققین اور ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی تعلیمات، حدیث کی روشنی اور اسلامی معاشرت نے مسلمانوں کو ایک ایسے علمی و تحقیقی سفر پر روانہ کیا جس نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری انسانیت کے علمی خزانے میں بیش بہا اضافہ کیا۔ اسلامی تہذیب میں علم کو عبادت کا درجہ حاصل ہے اور محققین و علماء کو خاص احترام سے نوازا جاتا تھا۔ ان کا مقصد نہ صرف کائنات کے رازوں کو سمجھنا تھا بلکہ ان علوم سے انسانیت کی بھلائی اور فلاحی کام بھی کرنا تھا۔ اسلام نے علم کی جستجو کو انسان کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی میں اقرا یعنی پڑھنے کا پیغام دیا گیا جو مسلمانوں کے لیے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں علم کے حصول کو ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اسلامی فکر میں تحقیق کو کائنات کی تخلیق، انسانی زندگی کے مسائل اور الہامی حقائق کی تفہیم کے لیے لازم سمجھا گیا۔ اسلامی دور میں علم کو ایک خاص مقام حاصل ہوا جس کے نتیجے میں ایک عظیم تحقیقی تحریک نے جنم لیا۔ عباسی خلفاء نے علم و تحقیق کو بڑھاوا دیا اور بغداد کو ایک عظیم علمی و ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ سے عباسی دور کے کئی اہم تحقیقی اداروں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم۔ اس کا قیام خلیفہ ہارون رشید اور ان کے بیٹے مامون رشید نے بغداد میں کیا تھا۔ یہ ادارہ علمی تراجم اور تحقیق کے لیے وقف تھا۔ یہاں یونانی، فارسی اور دیگر زبانوں کے علمی ذخائر کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ بیت الحکمہ میں فلسفہ، فلکیات اور ریاضیات پر تحقیق کی گئی، جس سے مسلمانوں نے جدید علوم کو سیکھا اور ان میں اضافہ کیا۔ بیت الحکمہ کے قیام کے بعد علمی تراجم کی تحریک نے دنیا کے مختلف خطوں کے علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ اس تحریک کے نتیجے میں مسلم محققین نے یونانی فلسفہ، ریاضیات اور فارسی علوم کو اپنی تحقیق سے نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اس میں جدت بھی پیدا کی۔ مسلم محققین نے مختلف علوم میں گراں قدر تحقیق کی جس نے جدید سائنس، طب، فلکیات، ریاضیات اور فلسفہ کی بنیادیں فراہم کی۔ ان محققین کے کارناموں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کو آج پلٹنے والا کوئی نہیں۔ بہرحال چلیے آج اپنے کچھ اسلاف کے کارناموں اور قدیم اسلامی اداروں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ابن سینا ہے جن کا پورا نام
علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا ہے۔ 980 عیسوی سے لے کر 1037 عیسوی تک کا زمانہ ہے، جو دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ ابن سینا یا ابی سینا فارس کے رہنے والے ایک جامع العلوم شخصیت کے مالک تھے، جنہیں ہارون رشید کے دور میں اسلام کے سنہرے دور کے سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ابن سینا کے نام پر ہی آج دواؤں کو میڈیسن کہا جاتا ہے۔ ابن سینا طب کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک طبی تعلیمات کا بنیادی ذریعہ رہی۔ انہوں نے جسمانی، دماغی اور روحانی صحت کے اصول و ضوابط مقرر کیے اور علاج کے جدید طریقے وضع کیے۔ ایک اور تاریخی شخصیت جو ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہے، پیدائش 965 عیسوی، وفات 1039 عیسوی ہے۔ عراق کے تاریخی شہر بصرہ میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ابو علی الحسن بن الہیثم ہے، ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہے۔ ویسے تو یہ بہت سے علوم کے ماہر تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے متعلق تحقیقات تھی۔ ابن الہیثم نے روشنی اور نظر کے اصول پر تحقیق کی اور نظریہ بصارت کو واضح کیا۔ ان کی کتاب المناظر میں روشنی اور نظر کے بارے میں تجربات شامل ہیں۔ یہ کتاب یورپ میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی۔ ایک اور تاریخی شخصیت ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، جو البیرونی کے نام سے مشہور ہے۔ پیدائش 5 ستمبر 973 عیسوی، وفات 13 دسمبر 1048 عیسوی۔ بہت بڑے محقق اور سائنسداں تھے۔ البیرونی ابن سینا کے ہم عصر تھے۔ البیرونی نے علم فلکیات اور جغرافیہ میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے زمین کی پیمائش، اس کی گردش اور چاند کی حرکت کا مشاہدہ کیا۔ ان کی تحقیق نے فلکیات کے علوم کو ترقی دی۔ ایک اور شخصیت جابر بن حیان، پیدائش 721 عیسوی، وفات 25 دسمبر 815 عیسوی۔ مسلم کثیر الجامع شخصیت، جغرافیہ نگار، ماہر طبیعیات، ماہر فلکیات اور منجم تھے۔ تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاء داں اور عظیم مسلم سائنسداں جابر بن حیان، جس نے سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنایا۔ دنیا آج تک انہیں بابائے کیمیاء یعنی فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ اہل مغرب جیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر بن حیان کو کیمیاء کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ کیمیاء کے تمام عملی تجربات سے واقف تھے۔ انہوں نے تجرباتی کیمیاء کے اصول متعارف کرائے اور کئی ایسے مرکبات دریافت کیے جو جدید کیمیاء کے بنیاد ہیں۔ اسلامی دنیا میں تعلیمی ادارے نہ صرف علم کی فراہمی بلکہ تحقیق اور ریسرچ کے لیے اہم مراکز ہوا کرتے تھے۔ مصر میں فاطمی دور میں قائم کی گئی جامع ازہر آج بھی دنیا کی قدیم ترین تعلیمی درسگاہ ہے۔ اس ادارے نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم میں بھی ریسرچ کو فروغ دیا۔ ایران میں نظام الملک طوسی نے مدرسہ نظامیہ کو تعلیم و تحقیق کا مرکز بنایا۔ اس ادارے میں علم و تحقیق کے ساتھ ساتھ طلباء کو مختلف علوم و فنون میں ماہر کیا گیا۔ مسلم محققین نے دنیا کے مختلف علمی ذخائر کو محفوظ کرنے کے لیے تراجم کی تحریک شروع کی، جس نے علمی میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ مسلم فلاسفر اور محققین نے ارسطو، افلاطون اور سقراط کے فلسفوں کا عربی میں ترجمہ کیا اور ان کے نظریات میں اسلام کے اصول کے مطابق رد و بدل کیا۔ عبداللہ بن محمد بن موسیٰ خوارزمی علمی ریاضی کا زبردست ماہر اور الجبرے کے موجد مشہور ہیں۔ بیت الحکمہ میں انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا تو انہیں اس سائنسی ادارے کا ممبر بنا لیا گیا۔ مامون رشید ان کو بہت مانتے تھے۔ علم ریاضی پر انہوں نے 2 کتابیں مرتب کی۔ علم الحساب علم ریاضی پر دنیا میں پہلی تصنیف تھی۔ دوسری تصنیف الجبر والمقابلہ تھی۔ یہ کتاب اس فن میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ علم ریاضی کی کتاب علم الحساب 14ویں صدی میں یورپ پہنچی تو دانشوران یورپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا۔ خوارزمی نے یونانی ریاضیات کو عربی میں منتقل کیا اور الجبرا کے اصول وضع کیے جو آج بھی دنیا بھر میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اسلامی دنیا نے یورپ کو نشأت ثانیہ یعنی رینیسنس کے دور میں داخل ہونے کے لیے علمی بنیادیں فراہم کی۔ اسلامی تحقیقاتی اداروں اور کتابوں کے تراجم نے یورپی محققین کو نئے خیالات اور اصول دیے جنہوں نے مغرب میں جدید سائنس اور فلسفہ کو جنم دیا۔ قرطبہ اسپین میں
مسلمانوں نے جدید تعلیم کے مراکز قائم کیے جہاں یورپ کے طلباء علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اسلامی دنیا میں تحقیق کے زوال کے پیچھے سیاسی انتشار اور مختلف بادشاہتوں کی رقابت نے اہم کردار ادا کیا۔ تاتاری حملوں اور مغربی استعمار نے مسلمانوں کے علمی مراکز کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان علمی پسماندگی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں مسلم اکابرین و اسلاف کے جو مشہور ہیں، ورنہ کارنامے تو اتنے ہیں کہ ہم گناتے گناتے تھک جائیں گے۔ آپ سنتے سنتے تھک جاؤ گے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ علم و تحقیق کے میدان میں مسلمانوں کی خدمات تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ ان کے ریسرچ نے جدید سائنس اور فلسفہ کے اصولوں کو جنم دیا۔ اگرچہ مسلمانوں کے علمی ادارے زوال پذیر ہوئے، لیکن ان کی علمی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے تحقیقی سفر کے ذریعے دنیا کو ترقی دی اور ان کی وراثت آج بھی انسانی ترقی کا حصہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔